السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ تو عید میں خوشی منائیے اپنوں کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس سال بھی ہمیں عید کا جو دن ہے وہ نصیب فرمایا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کسی کی موت ہو گئی، کوئی جا چکے گھر سے، کوئی رشتہ دار، کسی کے امی جان ہے، کسی کے ابو جان ہے، کسی کے بھائی ہے، بہن ہے، تو وہ اس سال عید میں ان کے ساتھ نہیں رہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عید بیماری میں کاٹا ہے، بیماری میں کیا ہے، تو ان کے لیے، اور جنہوں نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، ان کے لیے، سبوں کے لیے دعا کرے کہ ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، صبر عطا فرمائے، صبر سے کام لے، اور جو لوگ اس دنیا میں ہیں ان سب کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سال ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اسی طرح آنے والے ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اچھی اچھی چیزیں بنائیں، اپنوں کے ساتھ کھائیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے بیمار پرسی کے فضائل۔ تو بیمار پرسی یعنی کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اس کی ہم عیادت کرنے، یعنی کہ ان کی خیریت، ان کی طبیعت کے بارے میں جو ہم پوچھنے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں بیمار پرسی۔ تو وہاں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی فضائل کیا ہے نا، اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ نے کیا اجر و انعام رکھا ہے اس چیز پر، کہ جب ہم کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس کو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور جانیں گے، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اوپر دیکھیں بیمار پرسی کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، کسی بندے کی عیادت کرنا اللہ کی عیادت کے مترادف ہے۔ مترادف کا معنی ہے برابر، جیسا، یعنی کہ کسی بندے کی عیادت اللہ کی عیادت جیسا ہے، یعنی کہ ہم اللہ کی عیادت کر رہے ہیں اس جیسا ہے کسی بندے کی عیادت کرنا۔ مترادف کے معنی وہی ہے، جیسا، ایک جیسا، برابر۔ نمبر 2، کسی نے وضو کیا اور خوب وضو کیا۔ خوب وضو کیا کے معنی کیا ہے کہ خوب اچھی طرح وضو کیا، اسی لیے 2 بار فرمایا جا رہا ہے۔ کسی نے وضو کیا اور خوب وضو کیا، یعنی کہ بہت ہی اچھی طرح سے وضو کیا، اور اپنی مسلمان بہن کی عیادت کی، وہ جہنم سے 70 میل دور ہوگی۔ تو یہاں پر مسلمان بہن کی عیادت کا بارے میں کہا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان بھائی کی عیادت کریں گے تو یہ فضیلت نہیں، مسلمان بہن یا مسلمان بھائی دونوں کے بارے میں یہی ہے کہ 70 میل دور ہوگی وہ جہنم سے، یا وہ میرے بھائی جس نے اپنے بھائی کی عیادت کی وہ جہنم سے 70 میل دور ہوں گے۔ تو دونوں کے لیے فضیلت ہے۔ یہاں پر بہن کی بات کی گئی ہے لیکن بھائی بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 3، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بہن کی عیادت کرتی ہے تو وہ جب تک واپس نہیں آتی جنت کی کھڑکی میں رہتی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے نا، یہ ساری چیزیں ہم نہیں جانتے تو ہم بس یہ سوچ کر چلے جاتے ہیں کہ نہیں جانے سے پتہ نہیں وہ کیا کہیں کہ ہم بیمار ہیں اور ہمیں کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا۔ تو نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جائے، ہے نا، یہ سوچ کر ہرگز نہ جائیں کہ وہاں نہیں جائیں گے، وہ بڑے لوگ ہیں وہاں پر نہیں جائیں گے، وہ بیمار ہیں نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے، بہت بات ہو جائے گا، یہ سب نہیں سوچے۔ اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جائیں، ہے نا، خالص نیت کے ساتھ جائیں کہ ہم اللہ کی رضا، اللہ کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے ہم جا رہے ہیں اس کی عیادت کرنے، ہے نا۔ اور فضیلت کو جانے، کیا فضیلت اللہ نے رکھا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب تک ہم وہاں ہوتے ہیں تب تک کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم جنت کی کھڑکی میں رہتے ہیں۔
कितनी बड़ी फजीलत है। और जहन्नम से 70 मील दूर हो गई जिसने इयादत किया। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, ऐसा कोई शख्स नहीं जो शाम के वक्त किसी मरीज की इयादत करे और उसके साथ 70,000 फरिश्ते ना निकले और सुबह तक दुआएं मगफिरत ना करे और उसके लिए जन्नत का एक टुकड़ा मखसूस ना हो जाए, और उसी तरह सुबह के वक्त निकलने वाले के लिए शाम तक दुआएं मगफिरत होती है। तो कितनी बड़ी फजीलत है कि जो इयादत के लिए निकलता है उसके साथ फरिश्ते निकलते हैं। कितने? 70,000 फरिश्ते। और जो शाम में इयादत के लिए जाता है ना, उसके लिए ये फरिश्ते सुबह तक दुआएं मगफिरत करते हैं और जन्नत का एक खास टुकड़ा मखसूस कर दिया जाता है उस शख्स के लिए जो इयादत के लिए जाता है। तो कितनी बड़ी फजीलत है। उसी तरह जो शख्स शाम में निकलता है इयादत के लिए, उसके लिए सुबह तक, है ना, जो शाम में निकलता है उसके लिए सुबह तक होता है, और जो सुबह में निकलता है उसके लिए शाम तक दुआएं मगफिरत होती है। तो कितनी बड़ी फजीलत है। ये सब क्या है? जानने की चीज है। ये हम फजाइल नहीं जानते, हम बस यूं ही चले जाते हैं कि बीमार है तो देखना है। नहीं, खालिस अल्लाह की रिजा के लिए जाए और फजीलत जाने कि फजीलत, हर चीज की फजीलत क्या है। तो देखें, 4 फजीलत आज हमने पढ़ा है कि किसी की भी इयादत करते हैं तो वो अल्लाह की इयादत के बराबर है। नंबर 2 क्या पढ़ा कि कोई भी इयादत करनी, चाहे वो मुसलमान बहन है चाहे वो मुसलमान भाई है, किसी की इयादत के लिए जाते हैं तो वो जहन्नम से 70 मील दूर हो जाते हैं, है ना। और मुसलमान भाई जब इयादत करते हैं तो ऐसा है कि जब तक वहां पर आप रहेंगे तब तक जन्नत की खिड़की में आप मानो खड़े हैं। नंबर 4 क्या था कि जो शाम में जाता है उसके लिए 70,000 फरिश्ते सुबह तक दुआएं मगफिरत करते हैं, और जो सुबह में जाते हैं उसके लिए 70,000 फरिश्ते शाम तक दुआएं मगफिरत करते हैं और जन्नत का एक खास टुकड़ा मखसूस कर दिया जाता है उस शख्स के लिए। तो कितनी बड़ी फजीलत है। ये छोटी छोटी चीजें जब हम करें ना तो हमें बहुत अजर व इनाम है और अल्लाह भी हमसे राजी होगा। तो ये जो फजीलत है ना, ये फजीलत को जाने, और कोई भी आपके रिश्तेदारों में, पड़ोस में, या फिर दोस्त यार में कोई भी अगर बीमार पड़े तो आप उसकी इयादत के लिए जाए खालिस नियत के साथ, है ना, खालिस नियत के साथ अल्लाह की रिजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए जाए और इयादत करे। और कभी भी जाए जब बीमार की इयादत के लिए तो जो दुआ है ना बीमार की इयादत की, वो दुआ भी पढ़े उसके पेशानी के ऊपर हाथ रखकर। तो आज हम और आपने जाना बीमार पुरसी के फजाइल। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम एक और आदाब, एक और फजीलत को जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज के लिए यहीं तक। आप इसको देखें और इसको याद करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।